ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں۔ آزاد جموں کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے تحریک کشمیر برطانیہ کی جانب سے منعقدہ ویبینار میں مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کو بھارتی فوجیوں کی طرف سے انسانی حقوق کی پامالیوں کا نوٹس لینا چاہیے۔ بھارت کشمیریوں کی اراضی پر قبضہ اور خانہ بدوشوں کے گھر مسمار کر کے اسرائیلی طرز پر کام کر رہا ہے، جس سے جنوبی ایشیا کا امن خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ دوسری طرف جموں کشمیر سول سوسائٹی فورم نے جنگلاتی علاقوں میں رہائش پذیر کشمیریوں کو قابض انتظامیہ کی طرف سے بے دخل کرنے کی کارروائیوں پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض انتظامیہ نے تیز رفتار 4G انٹرنیٹ سروس کی معطلی میں 25 دسمبر تک توسیع کر دی ہے۔ بندش سے خاص طور پر صحافیوں، طلباء، تاجروں اور شعبہ طب سے وابستہ افراد کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ ضلع کپواڑہ میں بھارتی پولیس کے ایک اہلکار نے ایک سینئر لیکچرر رضوان احمد میر کو بلا وجہ تشدد کا نشانہ بنایا اور 2 گھنٹے سے زائد وقت تک تھانے میں بند رکھا۔ بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی ایک عدالت نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما وحید الرحمان پرا کے پولیس ریمانڈ میں توسیع کر دی ہے۔ انہیں گزشتہ ماہ 25 تاریخ کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت مقبوضہ علاقے میں ججوں کو آزادانہ طریقے سے کام نہیں کرنے دے رہی۔ بھارتی وزارت داخلہ نے مقبوضہ کشمیر میں پولیس کو بغیر پائلٹ کے مزید 100 ڈرون فراہم کرنے کی منظوری دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ آج جبکہ پوری دنیا میں انسانی حقوق کے احترام کی گونج سنائی دے رہی ہے، بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں گزشتہ 3 دہائیوں سے کشمیری عوام سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی، مذہبی اور دیگر تمام بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں۔ بھارتی سامراج نے اپنے بنیادی حق خود ارادیت کے لیے برسر جدوجہد کشمیریوں پر نہ صرف اپنی 10 لاکھ فورسز مسلط کر کے 80 لاکھ سے زائد آبادی کو گزشتہ 1.5 سال سے محصور کر رکھا ہے، بلکہ علاقے میں 3 دہائیوں سے کالے قوانین نافذ ہیں۔ درندہ صفت افواج سنگین جرائم کا ارتکاب کر رہی ہیں۔ 1989 سے اب تک 1 لاکھ کے قریب کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے، 10,000 سے زائد لاپتہ کر دیے گئے اور خواتین کی آبروریزی کے سینکڑوں شرمناک واقعات پیش آ چکے ہیں۔ لاکھوں لوگوں کو بدترین تشدد اور مہلک ہتھیاروں کے ذریعے معذور اور بینائی سے محروم کیا جا چکا ہے۔ ہزاروں لوگوں کو جھوٹے اور من گھڑت کیسوں میں پابند سلاسل کیا گیا ہے۔ کشمیریوں کو معاشی اور اقتصادی طور پر مفلوج کرنے کے لیے لاکھوں مکانوں، دکانوں اور دیگر تعمیرات کو تباہ کر کے کشمیر کو کھنڈرات میں تبدیل کیا گیا۔ اس کے علاوہ تمام مواصلات کی ذرائع بند کر کے اور تجارت کو مفلوج کر کے لاکھوں کشمیریوں کو بے روزگار کیا گیا ہے۔ ظلم و بربریت کے ساتھ ساتھ کشمیریوں کو ان کے گھروں اور زمینوں سے بے دخل کرنے اور آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے درجنوں مسلم کش قوانین نافذ کیے جا چکے ہیں۔ انسانی حقوق کی بدترین پامالی کے یہ واقعات انسانیت کے ماتھے پر ایک دبا ہیں، اور اب انسانی حقوق کے علم برداروں پر یہ لازم ہے کہ وہ کشمیریوں کو حقوق دلانے کے لیے آگے آئیں۔